Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو ہی خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو، کیونکہ آج ذوالقعدہ کے اب آخری یعنی ہم آدھے سے زیادہ دن گزار چکے ہیں، اب آگے ذوالحجہ آنے والا ہے اور حج سے ہماری ایک بہت بڑی تاریخ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ حج اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے اور حج بیت اللہ ہے، یہ اسلامی ارکان میں سے آخری رکن ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو مجھے بس ایک دو باتیں بتانی ہیں، انہیں آپ غور سے سنیے۔ پہلی بات یہ کہ حج بیت اللہ الحرام، اس وقت لاکھوں میں لوگ عازم بیت اللہ ہو چکے ہیں اور کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں تاکہ وہ حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیں، اور بڑی تمنائی ہوتے لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں ایک مسلمان کی سب سے بڑی تمنا، اگر تمنائی وہ کاؤنٹ کی جائے، ان میں سے سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی ایک مسلم جس کے اندر تھوڑا بھی ایمان ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کر کے حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دے کر کے زندگی میں یہ سعادت حاصل کرے، ہر خوش نصیب چاہتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ وفود الرحمن، اللہ کے وفد پوری دنیا سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کر کے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے یہاں حاضری دینے میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مناسک ادا کرنے میں جو اللہ نے کچھ دنوں میں کچھ جگہ پہ کچھ خاص وقت کے لیے ہمارے اوپر فرض کیا آ رہے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز فائدہ اس کا یہ ہے، حج بیت اللہ الحرام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حج بیت اللہ الحرام، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ حج سے پچھلے تمام گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ مٹا دیتے ہیں۔ اچھی طرح دھیان دینا۔ آپ نے سنا ہوگا لیلۃ القدر میں ہم نے قیام کیا تھا، اس میں بھی آیا کہ پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف، سنا ہے؟ روزے سے بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے نمازیں ہیں، نمازیں بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے ہو جاتے ہیں۔ عمرہ سے کرتا ہے، بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف۔ لیکن حج میں ایک خاصیت ہے، جو چاہے نماز سے، روزے سے، عمرہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ کون سے؟ کبیرہ گناہ اس سے معاف، لیکن حج بیت اللہ الحرام اس سے کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جناب کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص، اور یہ بہت مشہور صحابی تھے، فاتح مصر، جس نے مصر افریقہ فتح کیا تھا، اور جب یہ مسلمان ہوئے اس وقت یہ قوم کے بڑے سربراہ تھے، ایک گورنر تھے اسٹیٹ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ ہم اسلام قبول کریں، پھر اب بیت کے لیے ہاتھ پڑھاتے پیچھے ہٹا دیا۔ آپ سے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، اب کیا نہیں کیے ہیں؟ اس میں صغیرہ تمام گناہ، کبیرہ جو تھا وہ میں نے کیا گناہ، کیا اسلام میں کچھ گارنٹی ہے، مجھے کوئی ضمانت ہے کہ میں اگر یہ اسلام قبول کروں میرے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سنیے،
اسلام لانے سے جب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ایک غیر مسلم ہے, اب اس کے چھوٹے گناہ تھوڑا معاف ہوں گے, جو بھی گناہ اس کے ہیں. اب دیکھیے اس کے ساتھ ملا ہے وہ توبہ تجب ما قبلہ. ایک انسان توبہ کرتا ہے یا ہجرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے پچھلے گناہ صاف کر دیتا ہے. اب تیسرے نمبر کیا فرمایا؟ حج. والحج یہدم ما قبلہ. حج بیت اللہ جو لوگ انجام دیتے ہیں پچھلے جتنے گناہ اللہ اسے مٹا دیتا ہے. جتنے گناہ, انہوں نے کہا کہ بھئی جیسے ایک مسلمان اسلام میں آتا ہے تو کیسے ہم کہتے ہیں نیا بچہ پیدا ہوتا ہے جو کافر مسلمان ہوتا ہے, ایسے ہجرت کے بعد بھی گناہ, اور ایسے حج کے بعد بھی. نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہاں پہ کچھ شرطیں اس حاجی کے لیے, کیونکہ حج ادا دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو آپ نے حج کی شرائط, اس کے ارکان اور واجبات ادا کر دے, حج ہو گیا, حج ہو گیا. لیکن کیا اللہ کے یہاں وہ قبول ہے یا نہیں کسی کو پتا؟ حاجی بن گئے, آپ گئے, آپ نے 9 تاریخ عرفات میں حاضری دے دی, رات مزدلفہ میں رہے, دوسرے دن کنکریاں ماری, بال کٹا دیے اور طواف کر دیا, سعی کر لی, اس کے بعد قربانی دے کر کے 12 تاریخ تک وہاں رہے, 12 تاریخ نکل رہے, حج ہو گیا. لیا کیا حج کا بدلہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت ہے, حج کا نہیں. حج آپ نے ادا کر دیا, ایک ہو گیا ادا کر دیا. دوسرا ہو گیا حج مبرور کرنا. حج وہ کیا چیز ہے؟ بس میں بتا کر کے پھر جو میں نے آیت پڑھی اس کا بھی تھوڑا دیکھوں گا, کیونکہ اس کا تعلق بھی ہمارے, یہ یہاں ہمیں عقل کی ضرورت ہے. کس کی ہے؟ بہت سارے نمازی ہیں, اللہ خیر کریں, آپ تو بہت سارے مسلمان ہیں لیکن نمازی اللہ کی فضل سے نہیں پڑھتے. کچھ کہہ دیں گے تو شعلے کی طرف بھڑکنے شروع ہو جائیں گے, بس تم ہی ہو. ہم ہے نہیں ہے, کم از کم پڑھتے تو ہیں. وہ چھوڑے کیا ہے, آگے فیصلہ بعد میں دیکھا جائے گا. مسجد میں اب جو آئے گے تو وہ کہے بھائی میں تم سے اچھا ہوں, کیا رائے آپ کی؟ لیکن تو اس سے بڑا قہر کوئی نہیں ہوگا. ایک تو غلطی پھر اوپر سے سینہ سوری, یہ بڑی عجیب, یعنی اس سے بڑی آپ دنیا میں جو سائیکولوجیکلی آپ دیکھیے پرابلمس جو انسان کریٹ کرتا ہے نا, جب وہ اپنا دفاع کرتا ہے, کیا کرتا ہے. اب کسی پیشی دندے کو چھیڑ دو, وہ کیا کرے گا؟ وہ فائٹ کرے گا, پھر اپنا وہ فائٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے فائز ہے, وہ ڈیفینس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کو نہیں ہوتا کہ میں کسی کو مار کیونکہ زخمی بھی ہو گیا. تو انسان کی کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے جب وہی اللہ بچائے دہشت آ جاتی ہے, وحشت آ جاتی ہے کہ کیا کروں. کوئی نہیں, انسان کو بہتر تھا کہ انسان توبہ کرتا, اپنے آپ کو ڈھالتا, تھوڑی تبدیلی لاتا. تو حج میں بھی کچھ لوگ ہیں آتے ہیں حج کر کے چلے جاتے ہیں. اب حج مبرور, آپ سے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. عمرہ سے کیا ہے؟ کفارہ ہے. لیکن میں نے بتایا چھوٹے ہوئے والحج المبرور, اور حج مبرور اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. کیا ہے؟ اب اس کا مطلب جنت میں گنہگار داخل ہو گئے گناہوں سے پاک ہو کر کے. گناہوں سے بھی آپ بھی مانتے ہو بھی, کیونکہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. کیا مطلب ہے؟ تاکہ میں جنت میں جاؤں گا. صحیح ہے یہ کہ نہیں؟ کہ اللہ گناہ دے میں جنت میں جاؤں گا. کسی دعا کی ایسی نہیں. اسی لیے یہاں پہ حج مبرور ضروری ہے. اب اس کے لیے میں ایک قرآن کی آیت اور ایک صحیح بخاری کی حدیث بتا دوں. یہ حج مبرور کیا چیز ہے؟ حج مبرور میں پہلے یہ حج اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ اب آپ کہیں گے سبھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, اس میں ریاکاری نہیں شامل ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. یا وہ گئے تھے جناب حاجی صاحب, پتہ نہیں آج کیا مووی بناتے ہیں, سیلفی بناتے ہیں, کیا کیا نہیں بناتے ہیں. اور جی میں گیا تھا نا, یعنی مقصد ہے ریا کیا ہے؟ رویا سے دیکھنے سے, یعنی لوگ دیکھیں میں حاجی ہوں. اس کا مطلب اب اس کا اخلاص ختم ہو گیا. پہلی چیز ہے اخلاص. کیا ہے؟ اب جو یہ ریاکاری آ گئی اس نے اخلاص کو کیا کر دیا؟ 1-0 میں. دوسرے سما, شہرت.
کیا حاجی صاحب میں نے حج کیا، اوہ کیا کمال کے حاجی، وہ فرید صاحب کیا بتائے، حاجی تو بس ایک ہی دنیا میں، باقی کوئی، وہ جناب ہو طائف میں رہتے حاجی تو وہی ہے، باقی کوئی، ہاں بتایا تھا نا میں نے حاجی، یہ شیخ صاحب حاجی ہو طوفان کے، میں شہرت چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، لوگ مجھے حاجی کیا خلاص۔ اب دو پہلی شرط میں دو ہم نے کراس لگا دی، اخلاص ختم ہو گیا۔ اس میں ہونا چاہیے کوئی ریا نہیں، اللہم لا ریا ولا سمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لبیک حاضر ہوں ایسا حج کے ساتھ لا ریا ولا سمع، جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو نہ کوئی شبہ۔ اسی لیے پہلی چیز حج مبرور کے لیے، جنت میں جانے والے حج کے لیے کیا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری اور شہرت نہیں۔ پہلے سے ہم ماشاء اللہ، جب تک کوئی حاجی نہیں کہے گا اس کو اڑا دیں گے پورا۔ دوسری ہے حج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع، آپ نے 450 کلومیٹر، مدینہ سے مکہ تقریباً ہے لگ بھگ، اب یہ آپ 63 برس کی عمر میں اتنے معمر، تو میں بھی ابھی جاتا ہوں شیخ صاحب، پھر آپ تھوڑے عمر سیدھا ادھر بیٹھ جائے، آپ اشارہ کر رہے تھے کرسی کو، کوئی جوان ہوتا اس کو آپ ایسے نہیں کہتے، میں بتا بھائی شیخ بیٹھ نہیں سکتا، ابھی ادھر بیٹھ جائے بہتر ہے، صحیح ہے نا، ایک عمر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تھے، مدینہ سے، اور مرسیڈیز ان بینز ثابت کوز یا ٹرین میں نے جو 4 گھنٹے میں پہنچتی ہے، یا ہماری طرح گاڑیاں، اللہ زہرا پریشانی، دھوپ، تکلیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں لتعخذوا عنی مناسککم، تاکہ حج کا طریقہ کس سے سیکھو، محمد مصطفیٰ، تو یاد رکھنا اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق حج میں ہے وہ حج۔ تیسری چیز حج مبرور کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا حج کیسے، قرآن کریم کہتا ہے من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس پر اگر حج فرض ہو گیا فلا رفث، رفث کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی شہوانی کام کرنا، شہوت کا کام، نہ باتیں ہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی شہوت کی لکھ سکتے ہیں، نہ کوئی دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں حتیٰ نکاح تک، چاہے اپنی بیوی ساتھ میں ہے وہ بھی نہیں۔ اب میں کہتا ہوں جو حج میں ہے انسان کوئی بھی گلیز کام نہیں کرے، آج کل بیوی کے ساتھ جو واٹس ایپ کے ساتھ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن اس لیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی رفث نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان کی شہوت بڑھے، جس سے انسان کو یہاں کی طرف کوئی اٹریکشن ہو، ولا فسوق، بےہودگی۔ اب فسوق میں ہر وہ بات، ہر وہ کام آ جاتا ہے جس میں گالی گلوچ ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، اللہ بچائے فسق فجور ہو، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 2 وہ اس سے بھی بچ گیا، رفث سے اور فسق سے، کام سے بھی اور الفاظ سے۔ ولا جدال، مارا پیٹی، تکم بے، لڑائی جھگڑے حج میں، جب یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ کیا حج مبرور، وہ کیا حج۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج لم يرفث ويفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، یہ انسان جب حج کرتا ہے اگر اس نے رفث نہیں کیا، رفث سمجھ گئے نا میری بات، ہر وہ کام جس کا تعلق اس سے ہمارے شہوت سے، سیکچوئل کوئی بھی ٹچنگ ہو، حتیٰ میں نے کہا جائز بھی ان دنوں جائز نہیں ہے جب احرام میں، آگے پیچھے تو اور ڈرنا ہے، اور فسق ہر قسم کی باتیں جو گناہوں کی طرف لے جائیں، معصیت کی طرف لے جائیں، انسان کو اللہ بچائے، گناہ آپ سمجھتے ہو نا، غیبت، ہر نظر بد کوئی بھی چیز ہے، اور جدال، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ یہ نہیں کرتا حج میں تو ایسے ہی حج سے واپس ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو، اب دیکھیں کافر جب پیدا اسلام قبول کرتا ہے کیسے ہو گیا ماں، اور حج مبرور والا کیسے ہے، اب اس کا مطلب فارمیلٹی بھی پوری کرنے، ارکان واجبات ادا کرنے کا نام، اس میں اخلاص ہو، سنت کے مطابق ہو، رفث اور فسوق سے، انسان جدال سے، مارا پیٹی سے۔ لوگ کیا کرتے ہیں حج سے پہلے
حج کے بعد حج کے دوران اللہ کی پناہ، کیونکہ ایک حاجی جب بن گیا ان چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے جب اب جو آخری بات مجھے پوری کروں گا وہ آج کل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا حجۃ الوداع کی باتیں یاد کر لینا. حج ہے لیکن حج مبرور. حج مبرور کے لیے چیزیں یہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر حج تو کیا آپ نے لیکن حج مبرور نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں مطلوب ہے حج مبرور جس سے ہم صاف پاک ہو جائیں. اس کے بعد جناب پہلے آپ جانتے ہو ہمارے مثال دی جاتی تھی حاجی صاحب ہے کہ وہ حاجی جھوٹ نہیں بولے گا، حاجی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، حاجی خیانت نہیں کرے گا، حاجی کوئی بد کردار نہیں ہوگا، کیونکہ حاجی ہے. حاجیوں کے پاس امانت رکھی جاتی تھی، اسی لیے حاجی ایسے نا. اللہ آج انسان ڈرتا ہے کوئی کام حاجی مطلب ہے میرے چینجنگ ہو گئی ہے پوری زمانے میں. وہ کہتے ہیں نیو ایڈیشن نیو چینجنگ آ گیا حاجیوں میں. اللہ بچہ ایسے حاجی نہیں، ہمیں چاہیے وہ حاجی بننا جو اللہ کے بارگاہ میں حاجی مبرور ہو. دوسری چیز ہے نبی علیہ السلام عرفات کیونکہ عرفات کے بارے میں فرمایا الحج عرفہ. اصل عرفات کے میدان میں حج ہے جو وہاں پہ 9 تاریخ کو پہنچتا ہے ظہر کے بعد سے لے کر کے دوسرے دن فجر سے پہلے تک اس نے حج پا لیا. اگر نہیں پہنچتا اس ٹائم میں اس کا حج. لیکن عرفات سے ایک میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی. بہت سارے اگر کبھی موقع اور مل گیا میں آپ کو، لیکن آج کی میسج جو ہے میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کو جو انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہ دینی شعائر ہیں، آپ مشر مواحد ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہو، آپ نمازیں پڑھتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو، آپ حج کرتے ہو. نہیں، یہ انسانیت کا دین ہے. کیا ہے؟ اس میں ہمیں کبھی کبھار ایک انسان کا احترام، اس کو بچانا یا اپنا بچانا، یہ ہمیں سب سے پہلے وہ انفسکم واہلیکم اپنا. اسی لیے ہمیں نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑا میسیج دے دیا. بہت سارے اس میں سے ایک میں دوں گا، اس میں تقریباً 4 یا 5 چیزیں آپ نے بتایا. اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اچھے لوگوں، اے دنیا کے اچھے انسانوں، آج کے بعد تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال حرام ہے. آپ کسی کے مال کو یعنی حرام کیا ہے؟ چوری نہیں کرے. چوری حرام ہے کیونکہ دوسری کے مال تلفی کر، اس کو آپ جلا رہے ہیں، اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں. نوال تمہارے مال، اعراضکم تمہاری عزتیں، ایک دوسرے کی عزت. میں بیٹی والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، میری بھی ماں ہے، دوسری کی بھی. ہمیں ویسے ہی ان کا احترام کرنا جیسے اپنے ماں کے، اپنی بہن کے، اپنی بیٹی کا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا تو بری چیز ہے لیکن سب سے گندا، ظالم ترین، بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے. سب سے گندا، کیوں؟ وہ ایک امانت تھی نا، اور وہ انسان جنت کی بو تک نہیں پائے گا. کہیں دیکھا ایک انسان کو اس کی بیوی گھر میں، اس کی بچی جا کر کے ان کو پہلا فیصلہ کر کے ان کے ساتھ مل گئی. یہ بدترین مخلوق ہے، اس نے سمجھنا ہے. دوسری شاید تمہاری. تیسرا جو ہمارا خون ناحق مسلمان. ایک انسان کو اگر کوئی مسلمان بے گناہ قتل کرتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرتا. کسی کو بھی نہیں، حتیٰ غیر مسلم ہے اس کو نہیں قتل کر سکتے. ایک انسان، وہ بھی انسان ہے. وہ کیا ہے؟ اگر اس کو آپ بچاتے ہیں پوری انسانیت کو آپ نے بچا دیا. ہاں لڑنے کے لیے کوئی آئے، مارنے کے لیے اس کا دفاع کرنا ہوگا. اسی لیے یہ نفس ایک دوسرے کی ہمیں امانت ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے ہلاک نہیں کریے، قتل نہیں کریے، ماریے نہیں. اور آج کل بہت سارے طریقے، بعض لوگ بائک وغیرہ موٹر سائیکل تیز چلاتے ہیں، مارا نہیں، مارا دوسروں کو نہیں. بعض ڈرائیونگ مس ڈرائیونگ کرتے ہیں، یہ مجرم ہے. بھائی تجھے پتا امانت ہے، یہ لوگ ہیں بیچارے. آپ چلتے ہو خود، آپ کو نہیں پتا ہے بھائی میری جان ایک امانت ہے، اس کے بہت سارے پیچھے آپ کی بیوی، آپ کے بچے ہیں، اس وقت خیال نہیں رہتا ہے. اگر جوان ہے اس کو نہیں پتا میرے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، میری بہن بھائیوں پہ کیا گزرے گی. وہ جس باپ نے خون کے جگر سے مجھے پالا ہے اس پہ کیا گزرے گی. بیٹھ پڑا تو اڑ تو آیا ہوا میں. اس لیے انسان کی جان جو ہے اس کی حفاظت. ہماری عقلیں ایک دوسرے کے اوپر امانت ہے. عقل کسی کو غلط مشورہ مت دے.
عقل اور جان کی حفاظت کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرگس وغیرہ مخدرات اور منشیات کو حرام کر دیا. اس پہ میں آپ کیونکہ اپنے آپ کو قتل مت کریے. آپ اگر سوئی چباتے ہو تو کیا انسان کو نقصان پہنچائے گی کہ نہیں؟ پہنچائے گی. کانٹا کسی کو تھوڑا زہر ڈال کر کے ڈال دو مار سکتا ہے. اب تلوار سے آپ ماریے یا کسی بات سے اس کو ماریے, غلط مشورے سے ماریے, ڈرگس دے کر کے ماریے, اس کو پہلا پھسلا کر کے ماریے. قتل ہے, اسی لیے قتل حرام ہے. اب یہ عقل کیسی ہے کچھ لوگ نہیں سمجھتے بیچارے. ان کو غلط مشورہ, غلط طریقے سے, جوان ہے جذباتی کر دینا, ان کو ایموشنل کسی جگہ پہ ایسی تقریر آپ نے کر دی, اٹھ گئی جوان جو دماغ, حرام ہے, نہیں کریے آپ. مناسب جگہ پہ مناسب. کوئی جذبہ میں آ گیا اس کو کیا کرے. ایک شخص آیا نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس کو جوان کہلاتا ہے تو غصہ مت کر. گھروں میں بھی دیکھا کہ آپ کبھی بیوی چل جاتی, کبھی شوہر چل جاتا ہے, کبھی بھائی بہن, یار اس کو تھوڑا بھی بیٹھے, تھوڑا صبر کر لیا, کیوں بعد میں مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو چلانا غلط مشورہ, دیکھو پیچھے سے آ کر کے آپ نے لڑا دیا, ٹکرا دیا. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل, جان, مال, ہمارا دین ایک دوسرے کے اوپر امانت ہے. دین کو, سچ کو, کسی کو غلط نہ بتانا. اسی لیے شرک کی نفی پہلی وحی میں آیا. بتاؤ بری چیز ہے, بدعت بری ہے, کیا کریں گے, کھا لیں گے, مار دیں کسی. توحید کا پرچار کریں, اللہ کے پاس نہیں جانا ہے. یہ دین امانت ہے, یاد رکھیں. اس میں جو خیال کرے گا اللہ اس کو بخشے گا. آپ کو پتہ ہے اسلاف نے, ہمارے بزرگان نے دین میں مارے کھائی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھائی ہیں. کس کی وجہ سے؟ آج ہم ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہے, کیا کہے, بولنا کیا. جو میں نے آیت پڑھی اس میں ہو رہا تو اپنے ہاتھ سے اپنا آپ ہلاک مت کرے. وجہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے میں, ماحول میں, ہمارے اس پوری دنیا میں, اللہ بچے, کینسر, ایڈز, ناسور سے بھی بدتر ہو چکے. وہ ہے منشیات, مخدرات, ڈرگس. ڈرگس کیا چیز ہے؟ مخدر کیا چیز ہے؟ مخدر اصل وہ چیز ہے جسے خطرہ کہتے ہیں, کسی کو سن کر دینا. کیا کر دینا؟ انجیکشن جو آپریشن کے وقت یا دانت میں دکھتا, کیا انسان کو کچھ پتہ چلتا ہے؟ مخدر یہ دو قسم, ایک ہوئے ادمان, کنٹینیو آپ چلے جاتے ہیں. مخدر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی اعصابی قوت کو مفلوج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اعصابی, مثلا ماشاء اللہ احساس ہے, ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہے, دیکھتے ہیں, ہوش ہے, کام کرتے ہوئے. لیکن مخدر اسے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مخدر اعصابی جتنی قوت کو اس کو یہ جامد کر دیتا ہے. خطر اس کو جامد کر دیتا ہے. اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ یا تو اس کو اونگ آتی ہے, یا تو نیند آتی ہے, یا تو بے ہوشی چھائی دی. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں سوئے رہیں گے 10-10 گھنٹے, یا جہاں بھی جاؤ ایسے پھر. اب مخدر کیا چیز ہے یا منشیات کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو نشہ میں استعمال ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ, جس کی زیادہ چیز سے انسان کو نشہ آتا ہے اس کی تھوڑی چیز بھی برحال اس وقت جو ڈرگس یا منشیات یا مخدرات ہیں اس میں سے دو طرح کی. ایک تو ہو گئی جو طبعی طور سے ہوتی ہے, طبعی طور سے, جیسے ہمارے بھنگ وغیرہ ہے, افیون وغیرہ, یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اور کچھ تیار کی جاتی کیمیکل ملا کر کے. دونوں طرح کی یہ حرام ہے. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عقل کو بچانے کے لیے ہمیں خصوصی تاکید کی. کہاں پہ؟ حجۃ الوداع میں. کہا یہ امانت ہے کسی کی عقل کو آپ خراب. آپ کو پتا ہے سعودی عرب یا گلف کنٹری میں, خصوص سعودی عرب میں, یہاں کیا ہے, جو کسی کو ڈرگس دیتا ہے یا اس کام میں آتا ہے سیدھا گردن میں مار دیتے ہیں. وجہ کیا؟ کیونکہ قاتل ہے انسانوں کا. بہرحال یہ چیز حرام ہے. سب سے پہلے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے, کسی دوسرے انسان کو ہلاک کرتا ہے. دوسری چیز یہ تمام شیطانی عمل ہے. کیا ہے؟ تبذیر ہے. اللہ بچائے.
اس کو کیوں کہتے ہیں ڈرگس؟ کیونکہ یہ ایک بار کسی کو دیا جاتا ہے اس کو نشہ چل جاتا ہے. کیا چلتا ہے؟ منشیات کیوں کہتے ہیں؟ پھر نشہ اس حد تک جاتا ہے کہ یہ اس نشہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ماں باپ کو مار سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, کسی کی جان لے سکتا ہے. اللہ بچائے. اسی لیے اسلام نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. اس سے دور رہنا چاہے. اور اس کا آغاز بہت سارے ایک نے سوال کیا, شیخ صاحب یہ بتائیے جو بیڑی ہے یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کہتے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا چھوڑ دو اگر کچھ نہیں ہوتا ہے. دوسرا تو اس نے کہا نسوار جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کہا وہ کیا ہے؟ وہ تو سب کھاتے ہیں. تو میں نے کہا ایک بات ہے چھوڑ دیں. نہیں چھوڑنی تو نہیں آتی. تو میں نے کہا اس کا مطلب نشہ اس میں ہے. کیا ہے؟ اب کسی میں تھوڑا بڑا جو تھوڑا ڈرنک زیادہ کر لے گا بازار چڑھ جائے گا, تھوڑا پیے گا تو اس کو, میں نے کہا یہ بھی اس کی بیٹی ہے تھوڑی شروع سے اسی چیز سے چلتا ہے. اب جو بیڑی پکڑے گا نسوار اب آج کل دیکھا میں ناک میں ڈالتے ہوئے. کہاں پہ؟ میں چھوٹا تھا ہمارے منہ میں ڈالتے تھے. کیا پتا ہے کچھ میں جاتا تھا. اور دیکھیے اتحاد اس کا بڑا عجیب رہتا ہے. جو دے گا نا ڈرگ کسی کو بڑا پیارا ہو جاتا ہے. نسوار کی بات میں کرتا ہوں. وہ بڈھے ہوتے تھے. ایک ڈبی ہوتی تھی بڑی خوبصورت, اس کو ملتانی ڈبی کی کیا کہتے ہیں, ایسے ٹک ٹک ایک کرتا تھا سب جمع ہو جاتے. پھر ادھر رہتا تو ایسے کرتے ایک ایک چٹکی ڈال کر کے منہ میں ڈالتے تھے. لیکن میں بیٹھا تو ناک میں ڈال رہے. کہاں سے؟ میں نے یہ کیا ہوا؟ کہتے کیونکہ اب ڈیولپ ہو چکی ہے. میرے منہ سے آپ کہاں سے ڈالتے ہیں؟ اب نہ معلوم کہاں کا سے ڈرگس جہاں سے ڈالو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اگر جس کو لت جس کو پڑ گئی یہ بھی حرام ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم دور رہیں, کیونکہ یہ مرے گا مرتد کی موت مرے گا. کیسے مرے گا؟ کیسے مرے گا؟ ہلاک ہوگا. ہلاک سمجھتے ہو؟ ایسا گندا انسان ہی مرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی موت دے تو اچھی موت دے دے, سعادت کی موت دے دے, شہداء کی موت دے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالحین کی موت دے دے. اب ڈرگس لے کر کے مرتا ہے, کہتے جناب بیچارہ. آج کل بیوڑوں کی تعریف, آج کل شرابیوں کی تعریف, نظمیں, فلمیں, یہ تب اس سے بچیے کیونکہ یہ انسانیت کا قتل ہے. انسانیت اس سے تباہ ہوتی ہے, مال تباہ ہوتا ہے, انسان دکھی ہوتا ہے. لہذا یہ سلامتی ہمیں پیغام کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجۃ الوداع سے. تو حاجی میں نے کہا صرف ارکان واجبات ادا کرنے سے نہیں بلکہ حج مبرور جو شرائط اس میں ہے. دوسری بات حاجی آئے وہاں سے پیغام لے لے جو پیغام بہت زبردست ہے. ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت, ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت, ایک دوسرے کیا عقل کی حفاظت, اس کے دین کی حفاظت. یہ بہت ضروری ہے. کسی کو ہم بدعت میں نہ ڈالیں, کسی کو ہم شرک میں نہ ڈالیں, بے نمازوں کی تعریف نہ کریں جو دین کے خلاف امور ہے اس سے دور. ایسے ہی ڈرگس اور منشیات اس سے کوئی تعلق نہ رکھے, اس سے دور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دیکھیں اور بہت کیئرفل. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیں بھی سوچ سمجھ عطا فرمائے. اور جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم دعا کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کے لیے اللہ مزید آپ کو انہماک اور استقامت عطا فرمائے. اور جو ہمارے عزیز ہیں بھائی ہیں میرے انہیں بھی اللہ توفیق دے کہ ادھر آئے مسجد میں, کہ مسجد آپ کے انتظار میں ہوتی ہے ہر نماز میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے تاکہ آپ نمازیں پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے. جو مر جاتے کہتے بڑا نیک تھا. کیا تھا؟ اتنا نیک, کبھی بیچارہ مسجد میں جایا, اتنا نیک, صبح کبھی اٹھتا بھی. رونے والے بڑے بن جاتے ہیں, یہ رونے والے بھی پیچھے ویسے ہی ہوتے ہیں. اسی لیے زیادہ نیک نہیں بنیے, آپ مسجد میں آئے کیا کریں, نماز پڑھ لیا کریں. اس کے بعد پھر بعد میں دیکھتے ہیں نیک اور بد وہ اللہ کے پاس ہے, کس کے پاس ہے. لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہے مسجدوں میں آنا, اس میں برکت ہے. مسجدوں میں آنا سعادت ہے, مسجدوں میں آنا رحمت ہے, مسجدوں میں آنا فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, مسجدوں میں آنا آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, مسجدوں میں آنے اللہ کی بہت ساری مصیبتیں جو ہے دور ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو نیک و صالحین میں سے بنا دے, ہمارے گناہوں کو اللہ